الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور یاد کرو اللہ کو فی ایام معدودات، گنے ہوئے دنوں میں، یعنی دنوں میں معدودات گنتی کے، معدودات گنے ہوئے یعنی چند دن، اور یاد کرو اللہ کو گنے ہوئے دنوں میں۔ اس گنے ہوئے دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں کہ حج کے بعد 11، 12، 13 اس میں اللہ کو یاد کرو، جس طرح پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے جاہلیت میں، بلکہ اللہ کا اس سے بھی زیادہ سخت ذکر کرو۔ تو اب یہاں ایک اور حکم بیان ہو رہا ہے 11، 12، 13 تاریخ کے حوالے سے، جن دنوں کو ایام تشریق بھی کہتے ہیں۔ حج کے دنوں کے نام ہیں، وہ بھی ایام تشریق کی مراد ہیں۔ وہاں اصل میں کچھ اور چیز بتانا مقصود ہے، یہاں کوئی اور چیز بتانا مقصود ہے، اس کی طرف ابھی وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ جو حج کے دن ہیں، آپ کو پتہ ہے حج کس تاریخ کو شروع ہوتا ہے؟ 8 کو حج شروع ہوتا ہے، 8 ذی الحجہ کو، ٹھیک ہے۔ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھتے ہیں اور مکہ سے منی پھر جاتے ہیں۔ اس 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ اس دن یہ لوگ اپنے اونٹوں کو پانی وغیرہ پلاتے تھے، تو اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ تو یوم الترویہ یہ 8 ذی الحجہ ہے۔ دوسرا دن حج کا جس کو ہم جو 9 ذی الحجہ ہے، تو اس دن کا نام یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ، یوم عرفہ سے مراد 9 ذی الحجہ ہے۔ یوم عرفہ سے مراد عرفہ والا دن نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو خلط ملط کرتے ہیں آپس میں کہ یوم عرفہ وہ ہے جس میں حاجی عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ نہیں، یوم عرفہ یہ یعنی کسی جگہ کا نام نہیں ہے۔ یہاں یوم عرفہ، یہاں یہ زمانہ مراد ہے۔ دیکھیے، ظرف، گرامر کی روح سے ظرف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو ظرف زمان کہتے ہیں، ایک کو ظرف مکان کہتے ہیں۔ ظرف مکان، ظرف زمان زمانہ ہوتا ہے، دن، ظہر، عصر کا وقت، سحر کا وقت، یہ زمانہ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مکان، کوئی جگہ، مسجد، منی، عرفات، بیت اللہ، مدینہ، تو یہ ظرف مکان ہے۔ تو یوم عرفہ یہ ظرف زمان ہے کہ ظرف مکان ہے؟ یہ ظرف زمان ہے، یہ زمانہ ہے، نہ کہ یہ مکان ہے۔ اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے، میں ابھی اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہوں۔ پہلے ذرا آپ کو حج کے دنوں کے نام بتا دوں، اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو 10 ذی الحجہ، پہلے آپ کو یہ بتا دوں، اس کو یوم النحر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ حج کے دنوں کی بات کر رہا ہوں۔ 11 ذی الحجہ، اس کا نام کیا ہے؟ ایام تشریق عمومی طور پہ کہتے ہیں ان کو، اور ویسے ان کو بطور خاص حج کے لیے یوم القر کہتے ہیں۔
یوم القر، اور 12 ذی الحجہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم النفر الاول، اور 13 ذی الحجہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم النفر الثانی۔ ٹھیک ہے جی، یوم القر کا مطلب قرار کا دن، اور یوم النفر کا مطلب جانے کا دن۔ نفر کا مطلب جانا، نکلنا، دوڑنا۔ انفروا قرآن میں ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ 10ویں پارے کا آدھا ہوتا ہے کہ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین کے ساتھ بوجھل ہو جاتے ہو۔ تو انفروا کا مطلب نکلنا، چلنا، جانا۔ تو یوم النفر کا مطلب نکل جانا اب وہاں سے۔ تو 12 ذی الحجہ یہ وہ دن ہے، پہلا دن جس میں حاجی وہاں سے نکل سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی نہیں 12 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ پہلا دن ہے جس میں لوگ نکل سکتے ہیں۔ ہاں، مینا سے چلے جائیں، جا سکتے ہیں، ابھی یہی تو ہم پڑھتے ہیں۔ اور 13 ذی الحجہ یہ یوم النفر الثانی ہے، یہ دوسرا دن ہے جس میں نکلا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو پیچھے ہم نے آیات پڑھی ہیں وہ بھی اچھا، ان تینوں دنوں کو، یہ جو 11 12 13 ہیں، ان تینوں دنوں کو ایام تشریق بھی کہتے ہیں۔ ایام تشریق، ایام تشریق بھی لیکن ایام تشریق تینوں دنوں کو کہتے ہیں۔ ان میں سے ہر دن کا اپنا الگ نام بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی گویا کہ یہ بھی ایام تشریق میں شامل ہے، 11 بھی، اور یہ 12 بھی ایام تشریق میں شامل ہے، اور 13 بھی ایام تشریق میں شامل ہے۔ سمجھ؟ میں بتاتا ہوں ابھی تشریق کا مطلب، ان کو تشریق کیوں کہتے ہیں۔ تشریق کا اصل مطلب ہوتا ہے سکھانا۔ ہاں، تو اصل میں عرب لوگ پرانے زمانے میں فریج وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو شروع اسلام میں تو یہ جو قربانی وغیرہ کی جاتی تھی تو گوشت کو حکم تھا کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے، جو ضرورت سے زائد ہے، جو خود استعمال کرنا استعمال کر لیا جائے، جو زائد ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے غریبوں میں، رشتہ داروں میں۔ لیکن پھر بعد میں یہ شروع اسلام میں لازمی تھا، لیکن بعد میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو کہ تم گوشت کو سنبھال بھی سکتے ہو بعد کے استعمال کے لیے۔ اب اس زمانے میں جب انہوں نے گوشت کو سنبھالنا ہوتا تھا بعد کے استعمال کے لیے، جب تھوڑا پیسہ آ گیا، جب غربت کم ہو گئی تو یہ اجازت مل گئی، صحیح احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اس زمانے میں لوگ گوشت کیسے سنبھالتے تھے؟ فریج تو ہوتے نہیں تھے، تو لوگ کیسے سنبھالتے تھے؟ لوگ ایسے سنبھالتے تھے کہ لوگ گوشت کو نمک وغیرہ لگا کر، یہ چیزیں لگا کر دھوپ میں رکھ دیتے تھے، دھوپ میں رکھ کے سکھا لیتے تھے، پھر اس کو محفوظ کر لیتے تھے، تو پھر وہ محفوظ ہو جاتا تھا، خراب نہیں ہوتا تھا۔ اگر اس کو دھوپ میں رکھے بغیر اگر اس کو ذخیرہ کرتے تھے تو وہ خراب ہو جاتا تھا 1-2 دنوں کے اندر۔ تو اس دھوپ میں رکھ کر گوشت کو سکھانے کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو شرق یشرق تشریق کہتے تھے، اس کو تشریق کہتے ہیں۔ تو ایام تشریق میں چونکہ اس میں زیادہ تر گوشت سکھایا جاتا تھا، اس لیے انہیں ایام تشریق جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو ایام تشریق ان تینوں دنوں کو کہا جاتا ہے۔ تو ایام تشریق کا تعلق صرف گویا کہ حاجیوں کے ساتھ نہیں ہے، کوئی بندہ حج کرے تو 11 12 13 دن یہ بھی ایام تشریق ہے۔ جو بندہ حج نہ کرے تو وہ گھر میں قربانی کر رہا ہے، اس کے لیے بھی وہ ایام تشریق ہیں۔ لیکن یہ جو میں نے آپ کو نام بتایا ہے، یہ یوم الترویہ، یوم عرفہ، یوم النحر، یوم القر، یوم النفر الاول، یوم النفر الثانی، یہ سارے دن حاجیوں کے اعتبار سے ہیں، کیونکہ حاجی لوگ 8 تاریخ کو پانی پلاتے تھے جانوروں کو، اونٹوں کو خاص طور پہ، تاکہ اب انہوں نے سفر کرنا ہے منا کا، عرفات کا۔ تو ہم نے جو کل آیات پڑھی تھیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، آیت نمبر 200، تو ان میں یہ بھی انہی ایام تشریق کا ذکر ہے کہ جب تم اپنے مناسک پورے کر لو تو پھر اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ سخت ذکر۔ اب یہاں ذکر کی اہمیت بیان ہوئی ہے کہ یہ دن ذکر کے لیے ہیں، یہ حاجیوں کے لیے بھی 11 12 13 یہ دن ذکر کے لیے ہیں، تو ان میں زیادہ سے زیادہ ذکر ہونا چاہیے۔ یہ میلے ٹھیلے کے، اپنے آباء و اجداد کی یاد کے دن نہیں ہیں، یہ اللہ کی یاد کے دن ہیں۔ ان میں اپنے آباء و اجداد کی یاد سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ پھر یہ بتایا کہ یہ جو اللہ کو یاد کرنا ہے، اس یاد کے اندر میں نے بتایا تھا کہ اس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ یہ ذکر بھی آتا ہے، قرآن پڑھنا بھی آ جاتا ہے، نمازیں بھی آ جاتی ہیں۔
نفل نمازیں، فرض نمازیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ دعائیں بھی آ جاتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ تم اللہ کا ذکر کرو، دعائیں کرو تو تمہارا سارا مقصود دنیا ہو۔ ایک بہترین جگہ پر جا کر جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں اللہ بہت قریب ہوتے ہیں انسان کے، وہاں جا کر بھی تمہیں دنیا ہی یاد رہے گا۔ تم دنیا کی دعا کرو گے تو پھر یاد رکھو کہ پھر دنیا کی دعا قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی وہ تو اللہ پر ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ آخرت نہیں ملے گی۔ ہاں، جو لوگ دنیا آخرت دونوں کی دعا کرتے ہیں تو ان کی دنیا بھی اچھی ہوگی، ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی، اور ان کو ان کے نیک اعمال کا اللہ کے ہاں حصہ ملے گا۔ حالانکہ اس میں جو وہ دنیا مانگ رہا ہے تب بھی وہ اللہ واحد کو رب مان رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رب ہے پھر دنیا مانگ اللہ سے رہا ہے لیکن مانگ دنیا رہا ہے، صرف دنیا مانگ رہا ہے۔ چاہے انسان اللہ سے مانگے، اللہ کو دیکھیے مانگنا ناپسند نہیں ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں انسان کی ساری توجہ دنیا کی طرف، اتنا انسان جو ہے وہ چھوٹا ذہن ہے اس کا کہ دنیا مانگ رہا ہے۔ وہ جو اصل آخرت ہے جس کی اور دنیا کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر سمندر کے اندر سوئی ڈالیں تو وہ سوئی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے، دنیا کی نعمتیں ایک انسان کو قارون کا مال بھی مل جائے، دنیا جہاں کی نعمتیں مل جائیں تو وہ سوئی کے ساتھ لگے پانی کے برابر بھی نہیں ہے، اور آخرت تو وہ سمندر کی طرح ہے۔ یہ آیت مشرکین کے بارے میں نہیں ہے کہ جو لات العزیٰ سے مانگتے تھے یا کسی اور سے، مسلمانوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں اور مشرکین کے بارے میں بھی دیکھیے، مشرکین لات عزیٰ کو بھی پکارتے تھے، اللہ کو بھی پکارتے تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مشرکین یہ نہیں اللہ کو نہیں پکارتے تھے۔ تو کوئی انسان توحید کے ساتھ اللہ کو بھی پکارے لیکن صرف دنیا کے لیے پکارے تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے، اللہ کو غضب نہ کرنے والی بات ہے، کیونکہ جو صرف دنیا کی دعا کرے تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر یہاں تو ادب سکھایا ہے کہ یہ دن ہیں یہ ذکر کے ہیں، اور قرآن پڑھنے کے، دعا کرنے کے، ذکر و اذکار کے ہیں، اور جو یہ ذکر اذکار ہوگا، دعا ہوگی، تو اس سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مقصود ہونی چاہیے دعاؤں سے۔ یہاں یہ بتایا، اور اب اگلی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان دنوں میں کتنے دن ٹھہرنا ہے۔ تو یہ آیت بھی انہی ایام تشریق کے بارے میں ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں۔ تو یہاں ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، بعض نے اسے مراد شروع کے 10 دن مراد لیا، لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں یہ ایام تشریق مراد ہیں، اگلے جملوں سے واضح ہوتا ہے۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پس جو جلدی کرے 2 دنوں میں کوئی گناہ نہیں ہے اس پر۔ وَمَن تَأَخَّرَ، اور جو لیٹ کرے یعنی 3 دن گزار لے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اب یہ جو مینا کے دن ہیں حج کے بڑے کاموں کے بعد 11، 12، 13، تو یہ 3 دنوں میں سے کوئی 2 دن گزار کے جانا چاہے تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو 3 دن گزار کے جانا چاہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقا، اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ لمن اتقا کا تعلق ومن تأخر فلا اثم علیہ کے ساتھ ہے، یعنی اب جو شخص جلدی کرے 2 دنوں میں، 2 دن کے بعد چلا جائے تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ 2 دن کے بعد جا سکتا ہے۔ اور جو شخص لیٹ کرے 3 دن وہاں ٹھہرے، 13 تاریخ کو جائے واپس مکہ مکرمہ، واپس مکہ جانا ہوتا ہے، وہاں جا کر طواف وداع کرنا ہوتا ہے، پھر حج مکمل ہو جاتا ہے، طواف وداع بھی واجب ہے۔ تو جو بندہ 12 تاریخ کو نکل جائے، مکہ چلا جائے، اس کا بھی حج پورا ہو جائے گا تو طواف وداع کر لے۔ جو شخص 13 تاریخ کو نکل جائے اور وہ مکہ جا کر طواف وداع کر لے، اس کا بھی حج مکمل ہو جائے گا۔ لیکن جو لیٹ کرے گا، ومن تأخر، جو لیٹ کرے اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لمن اتقا، یہ اس کے لیے ہے جو متقی ہے، یعنی گویا کہ یہ زیادہ متقی کے لیے ہے جو 3 دن ٹھہرے گا، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا ہے، جب حج فرض ہوا ہے 9 ذی الحجہ کو۔ 9 ذی الحجہ کو تو آپ نہیں گئے تھے، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو جو ہے وہ آپ نے بھیج دیا تھا، تو آپ 10 ذی الحجہ کو گئے تھے، اور پھر آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا تو مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ آپ نے ایک ہی حج کیا ہے حج فرض ہونے کے بعد، تو آپ نے جو ایک حج کیا ہے تو آپ 13 تاریخ کو وہاں سے واپس نکلے تھے، تو 12 تاریخ کو بھی نکلا جا سکتا ہے اور 13 تاریخ کو بھی، لیکن 13 تاریخ کو نکلنا یہ زیادہ متقی لوگوں کا کام ہے، اللہ سے زیادہ ڈرنے والوں کا کام ہے، لیکن 12 تاریخ کے بعد بھی نکلنا جائز ہے۔ تو اس میں مینا میں جو ٹھہرنا وہ 3 دن یہ فرض ہے؟ یہ واجب ہے۔ مطلب اگر کوئی بندہ پارٹ ٹائم ادھر رہتا اور پارٹ ٹائم نہیں رہتا مینا کے اندر، مطلب وہ دن کو نہیں ہوتا رات کو آ جاتا، مجھے کسی نے کہا تھا کہ رات کو ادھر ضرور ہونا چاہیے
दिन गुजरना। देखिए वहाँ जो है ना वो मैंने देखा वो मतलब वो कहता है मैं तो बहुत ज़ईफ हूँ, मुझे होटल जो है ना वो उधर है, वो मीना हरम के अंदर है जी तो वो जाके अजीज़िया में। अजीजिया में, हाँ जी, या शीशा था कहीं उधर जाके एक दिन रात को ना चक्कर लगा के आए। देखिए मिना में कहते हैं, मिना में काम क्या है, अल्लाह को याद करना बहुत ज़्यादा जो अमली काम है, नमाज़ों, कुरान, दुआएं और ज़िक्र व ज़कार के अलावा जो अमली काम है, तो रात वहाँ गुजारनी ज़रूरी है और दिन के वक्त रमी जमार करना ज़रूरी है। असल में जो रमी जमार है, जमरात को जो कंकर मारे जाते हैं, तो ये एक तो 10 तारीख को मारे जाते हैं और फिर अब 11, 12, 13 इसमें रमी जमार होता है। 10 तारीख को जो रमी जमार है, ये आपको पता है कि 3 जमरात हैं। एक को जमरा सुगरा कहते हैं, एक को जमरा वस्ता कहते हैं और एक को जमरा अक़बा कहते हैं। अगर हम देखिए अगर मक्का मुकरमा इस तरफ है तो मक्का मुकरमा से मिना के साथ ही मुज़दलिफ़ा है और फिर आगे है अरफ़ात। ठीक है, जब अरफ़ात से वापस आते हैं तो मुज़दलिफ़ा आते हैं, मुज़दलिफ़ा से फिर मिना आते हैं 10 तारीख को सुबह। तो अब मिना में 10 तारीख को एक जमरा को कंकरी मारनी है। अब वो जो 3 जमरे हैं, उन 3 जमरों में से जो जमरा मक्का के करीब है, बिल्कुल वो मिना की हदूद पर है, जहाँ से मिना शुरू हो रहा है, मक्का मुकरमा की तरफ से आएँ। अगर मुज़दलिफ़ा की तरफ से आएँ तो वो मिना का आखिरी हिस्सा बनेगा। तो वो जो आखिरी जमरा है वो जमरा अक़बा है। जो उससे पहले है वो जमरा वस्ता है और जो उससे पहले है वो जमरा सुगरा है। क्योंकि जमरा छोटा, दरमियाना, बड़ा नहीं बनाया हुआ, वो जमरों का साइज़ एक ही बनाया हुआ है। पहले तो वो एक सुतून की तरह होता था, अब उन्होंने वहाँ लंबी दीवार कर दी है। पहले वहाँ ज़्यादा जमघटा हो जाता था और वहाँ कई दफ़ा भगदड़ मच के कई दफ़ा नुकसान हो जाता था, जानी भी। तो अब उन्होंने लंबी दीवार कर दी है, तो उसकी वजह से अब हादसा वहाँ ना होने के बराबर होता है। तो तीनों जमरे बराबर हैं, लेकिन एक को जमरा वस्ता कहते हैं, एक को जमरा सुगरा कहते हैं, एक को जमरा वस्ता कहते हैं, एक को जमरा कुबरा कहते हैं। तो 10 तारीख को सिर्फ जमरा कुबरा को कंकरियाँ मारी जाती हैं। 10 तारीख को जो जमरा मिना की हदूद पर है, जो मक्का के साथ है। मुज़दलिफ़ा की तरफ से अगर हम आएँ तो वो आखिरी हदूद है, अगर मक्का की तरफ से आएँ तो बिल्कुल वो जो पहला जमरा आता है मिना की हदूद पर ही, तो वो जमरा अक़बा है। 10 तारीख को उसको 3 कंकरियाँ मारी जाती हैं, फिर कुर्बानी की जाती है, फिर मक्का जाकर तवाफ़ और सही की जाती है, बाल कटवाए जाते हैं, सर मुंडवाया जाता है, फिर वापस मिना आ जाते हैं। अब मिना में रात गुजारनी होती है और पूरे दिन में ज़िक्र अज़कार के अलावा, दुआओं, तिलावत कुरान के अलावा, नमाज़ों के अलावा जो काम करना है वो रमी जिमार है। अब 11, 12, 13 तारीख को रमी जिमार तीनों जमरों को करनी होती है। पहले जमरा सुगरा को, फिर जमरा वस्ता को, फिर जमरा अक़बा को। जमरा वस्ता में 7 कंकरियाँ मारनी होती हैं, जमरा सुगरा में, फिर जमरा वस्ता में 7 कंकरियाँ मारनी होती हैं, फिर जमरा अक़बा में 7 कंकरियाँ मारनी होती हैं और हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहकर कंकरी मारी जाती है। जमरा वस्ता 11 तारीख को भी ये काम करना होता है, 12 को भी ये काम करना होता है, 13 तारीख को भी ये काम करना होता है। तो 21 कंकरियाँ मारी जाती हैं 11, 12, 13 को। 10 तारीख को 7 कंकरियाँ सिर्फ जमरा अक़बा को मारी जाती हैं। जब जमरा सुगरा को 7 कंकरियाँ मारी जाती हैं तो फिर थोड़ा सा आगे दाईं तरफ दुआ की जाती है। फिर जब जमरा वस्ता को कंकरियाँ मारी जाती हैं तो फिर थोड़ा बाईं तरफ होकर थोड़ा आगे दुआ की जाती है, ये सुन्नत है। और जब जमरा अक़बा को कंकरियाँ मारी जाती हैं फिर दुआ करना मसनून नहीं है। जमरा सुगरा और जमरा वस्ता में कंकरियाँ मारने के बाद 11, 12, 13 को फिर उसके बाद दुआ करना मसनून है। ये जो कंकरियाँ मारी जाती हैं 11, 12, 13 को, ये कंकरियाँ ज़्यादा अफजल ये है कि ये ज़ोहर से लेकर मगरिब तक मारी जाए। ज़ोहर से लेकर मगरिब तक इनका वक्त है, जो सुन्नत से साबित है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। लेकिन अगर रश ज़्यादा हो जाए और रश से बचने के लिए किसी मजबूरी की वजह से कोई बंदा ज़ोर से पहले भी मारना चाहे तो मजबूरी की हालत में वो ज़ोर से पहले भी मार सकता है। असल तरीक़ेकार अगर कोई बंदा सुन्नत के मुताबिक करना चाहता है, अमल और जवान है, ताकत है उसके पास, तो बेहतर ये है कि वो मगरिब से लेके इशा के मगरिब से लेके ज़ोर से लेके मगरिब के दरमियान कंकरियाँ मारे। अगर कोई शख्स 12 तारीख को जाना चाहता है तो उसको कंकरियाँ उसे 12 तारीख की मारनी है। कंकरियाँ मारने के बाद उसे मगरिब से पहले निकलना है मिना से।
اگر مغرب سے پہلے نکل جائے گا تو پھر وہ مکہ چلا جائے، مکہ جا کر طواف کر لے. فوری طواف نہیں کرے گا. جب اس نے مکہ سے نکلنا ہے اپنے ملک، اپنے شہر جانے کے لیے یا سعودی عرب کے کسی دوسرے شہر جانے کے لیے، جس دن اسے مکہ سے نکلنا اس دن اسے طواف وداع کرنا ہے. اگر اس نے فوری نکلنا ہے تو وہ فوری طواف وداع کرے، اس کا حج مکمل ہو جائے گا. بس وہ 12 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے نکل جائے. اور اگر سورج غروب ہو گیا اس کو مینا میں ہی 12 تاریخ کے، پھر اسے 13 تاریخ کی رات بھی وہاں گزارنی ہے، اور پھر اسے 13 تاریخ کا دن بھی وہیں گزارنا ہے. پھر اسے ایک مزید دن گزارنا ہوگا، اور اسے بہتر یہ ہے کہ وہ 13 تاریخ کو بھی ظہر کے بعد کسی وقت کنکریاں مارے اور پھر وہاں سے وہ نکل آئے. اب آپ کا سوال یہ تھا کہ ایک بندہ اگر وہ مینا میں پورا دن نہیں رہتا تو رات گزار لے مینا میں اور دن کے وقت جا کے کم از کم کنکریاں مار لے. تو بہرحال یہ ہیں کہ ایک انسان صرف پورا حج کرے اگر وہ زیادہ فضیلت والا حج نہیں کرنا چاہتا. اگر فضیلت والا حج کرنا چاہتا ہے پھر اسے مینا میں ٹھہر کر یہ ذکر و اذکار اور دعائیں اور قرآن اور نمازیں نوافل یہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے چاہیے. تو بہرحال اگر کوئی بندہ صرف گزارا لائق کرنا چاہتا ہے، کنکریاں مار لے دن کو اور رات گزار لے، تو اس پہ کوئی دم وغیرہ نہیں ہوگا. تو پتہ لگا کہ جو بندہ 2 دن وہاں گزارے، 2 دن میں جلدی واپس آ جائے، اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے. جو لیٹ کرے یعنی 3 دن گزار کے آئے، اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ متقی لوگوں کے لیے ہے 3 دن. فرمایا اور اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اللہ کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کو عبادات کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور انسان کو آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے عبادات کرنی چاہیے. تو پتہ لگا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ کہ ذکر کرو اللہ کا گنے ہوئے دنوں میں. اگلے جملوں سے کہ 2 دن کوئی بندہ وہاں گزارے تب بھی حرج نہیں ہے، 3 دن گزارے تب بھی حرج نہیں ہے. پتہ لگا ایام تشریق مراد ہے، اس سے وہ 10 دن مراد نہیں ہے. 10 دنوں کے لیے جو وہ قرآن کریم کی دوسری آیت ہے، وہ قرآن کریم کی کون سی آیت ہے؟ والفجر ولیال عشر، وہ تو ہے لیکن وہاں ذکر کرنے کا ذکر نہیں ہے. تو وہ آیت سورہ حج کی ہے، وہاں ایام معلومات آتا ہے لیشہدوا من. ہاں جی، تو یہ آیت نمبر 27 28، آیت نمبر 26 27 28 اور یہ سورہ حج کی. جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ بتائی تاکہ بیت اللہ کی وہ تعمیر نو کریں. کیوں بیت اللہ کی جگہ بتائی؟ یہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. بیت اللہ کا اصل مقصد توحید ہے، شرک سے بچنا ہے. حج کا اصل مقصد بیت اللہ بنانے کی جگہ بتائی ابراہیم کو، اور مقصد کیا تھا؟ اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا. تو مسجدوں کا اصل مقصد، بیت اللہ تو تمام مسجدوں کی آپ سمجھ لیجئے کہ بنیاد ہے، تو پہلا گھر ہے اللہ کا جو بنا. تو مسجدیں اور اللہ کے گھر بنتے ہیں توحید کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور میرے گھر کو پاک کرو. تو گھروں کی پاکی، یہ جو آج کل مسئلہ کرونا وغیرہ کا اور یہ چیزیں، تو دیکھیے پاکی خاص طور پہ مسجدوں کی، اور یہ نبوی مشن ہے. حضرت ابراہیم میرے گھر کو پاک کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی بیت اللہ کو پاک کرنے کا اللہ نے حکم دیا حضرت ابراہیم کو. اور سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل دونوں کو حکم دیا تھا کہ وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. یہ پہلے بارے میں ہے کہ ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو گے. تو مسجدوں کی صفائی، ہمارے ہاں اس صفائی میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، تو یہ مسجدوں کی صفائی جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور یہ نبوی مشن ہے، چھوٹا کام نہیں ہے. پھر فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے. لوگ پیدل آئیں گے اور اونٹنی پر دور دراز سے اونٹنیوں پر آئیں گے. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ تعالیٰ کوئی نہیں ہے، میں اعلان کروں گا کوئی سنے گا نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اعلان کرنا تمہارا کام ہے، لوگوں کو بھیجنا میرا کام ہے. لوگ پیدل بھی آئیں گے، لوگ سواریوں پر بھی آئیں گے. اب آپ دیکھیے کہ کس طرح لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بیت اللہ میں جمع ہوتے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے. اچھا، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنے نفع کی باتوں کو حاضر ہوں. نفع سے مراد دینی نفع بھی ہو سکتا ہے حج عمرہ کی صورت میں، اور دنیاوی نفع بھی ہو سکتا ہے حج کے دوران، جس کی ممانعت نہیں ہے. سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور وہ ذکر کریں اللہ کے نام کا معلوم دنوں میں.
ان معلوم دنوں سے مراد شروع کے 10 دن ہے۔ یہاں بھی اللہ کا ذکر وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام بلند کریں معلوم دنوں میں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اوپر اس کے جو اللہ نے انہیں بہیمۃ الانعام دیے۔ ان 10 دنوں کے اندر جانور خرید کر ان جانوروں کو پالا پوسا جاتا ہے، ان جانوروں کی خدمت کی جاتی ہے، کھلایا پلایا جاتا ہے، پھر 10 تاریخ کو انہیں ذبح کیا جاتا ہے۔ تو یہ 10 دن ذکر کے لیے ہیں، اور یہ ذکر کی تکمیل آپ سمجھیے کہ وہ قربانی پر ہوتی ہے جو 10 تاریخ کو یا 11 کو یا 12 کو یا 13 کو قربانی کر دی جاتی ہے۔ زیادہ بہتر ہے 10 کو کر دی جائے، لیکن اس کو ایام تشریق کے کسی دن میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ 10 دن بھی اللہ کے ذکر کے ہیں، اور باقی یہ جو 13 تک، تو یہ ہے وہ ایام معلومات۔ تو ایام معدودات سے مراد وہ صرف 3 دن ہیں ایام تشریق، ان میں اللہ کا ذکر کرنا۔ اور یہ جو اللہ کا ذکر ہے ایام تشریق میں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف فرض نمازوں کے بعد ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کو فرض نمازوں کے بعد خاص کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ فرض نمازوں کے بعد بھی اور عموم میں ہر وقت انسان جتنا ذکر کرے، خاص طور یہ اصل میں حاجیوں کے لیے آیت ہے، حاجیوں کے لیے ہے، اور عام لوگ بھی ان کے لیے الگ حکم ہے کہ وہ 10 دنوں میں بھی اللہ کا ذکر کریں۔ وہ یہی حکم ہے جو میں یہ پڑھ رہا تھا کہ اللہ کا ذکر، اللہ کے نام کا ذکر کریں معلوم دنوں میں۔ یہاں یکم ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ مراد ہے۔ تو بہرحال معدودات سے 2 یا 3 دن دونوں مراد ہو سکتے ہیں نا۔ کوئی بندہ 2 دن ٹھہرے گا تو 2 دن، کوئی 3 دن ٹھہرے گا تو 3 دن۔ اس سے ایام تشریق 10واں دن شامل نہیں ہے اس میں، کیونکہ 10واں دن تو حج کے دوسرے کام ہوں گے نا۔ تو 11 تاریخ کو 10ویں اور 11ویں کے درمیانی رات وہ منا جائے گا، اور پھر وہ منا میں دن گزارے گا۔ تو میں اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ میں نے اس کو اس لیے چھوڑ دیا، پہلے میں نے کہا میں پہلے یوم نفر اول اور یوم نفر ثانی کی وضاحت کروں۔ یہی وضاحت ہوئی ہے۔ یوم نفر اول کیا ہے؟ یہ 12 تاریخ ہے۔ کوئی بندہ 2 دن کر کے جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے۔ فمن تعجل فی یومین، جو 2 دن جلدی کرنا چاہے تو وہ جا سکتا ہے۔ گویا کہ 12 ذی الحجہ یعنی 11 ایک دن اور 12 دوسرا دن، تو یہ پہلا نکلنے کا دن ہے۔ کوئی بندہ نکلنا چاہے، لیکن پھر اس کے لیے میں نے بتایا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مغرب سے پہلے نکل جائے رمی کر کے۔ اور 13 ذی الحجہ یوم نفر ثانی ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان یوم نفر ثانی کو نکلے، 13 ذی الحجہ کو نکلے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 6 کے 6 دن جو ہیں یہ سارے کے سارے ظرف زمان ہیں، یہ ظرف مکان نہیں ہے۔ ظرف زمان سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارا حل ہو جاتا ہے۔ وہ مسئلہ یہ حل ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے دن ہیں۔ یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو کہتے ہیں۔ اس دن کو نہیں کہتے جس دن حاجی مینا میں اکٹھے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ 8 ذی الحجہ وہی ہے جس دن حاجی مینا میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کو کہتے ہیں، 9 ذی الحجہ کو۔ وہ اس دن کو نہیں کہتے جس دن حاجی عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں، اگرچہ حاجی عرفات میں 9 تاریخ کو اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یوم النحر اصل میں 10 ذی الحجہ کو کہتے ہیں، چاہے اس دن قربانی کی جائے یا نہ کی جائے، یہ بات بھی سمجھ لیجئے۔ کیونکہ قربانی صرف 10 تاریخ کو کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ 10 تاریخ کو قربانی کرتے ہیں، اور یہ سال کا سب سے افضل دن ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ 10 تاریخ کا دن 10 ذی الحجہ یہ سال کا سب سے افضل دن ہے، حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یوم عرفہ سب سے افضل ہے، اختلاف علماء کا، لیکن راجح قول یہ ہے کہ سال کا سب سے افضل دن یوم النحر ہے۔ جس طرح میں بھی آپ کو حدیث بھی پیش کرتا ہوں، تو سال کا سب سے افضل دن جو ہے وہ یوم النحر ہے، چاہے اس دن قربانی کی جائے یا نہ کی جائے۔ 9 ذی الحجہ یہ یوم عرفہ ہے، چاہے حاجی اس دن عرفات میں جائیں یا نہ جائیں، پھر بھی یہ یوم عرفہ ہے۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یوم عرفہ اس دن کو کہتے ہیں جس دن حاجی عرفات جائیں۔ اب وہ ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے یہ رؤیت ہلال کا، اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہوتا ہے اس ساری تقسیم سے، کہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں۔ تو مکہ والوں کے لیے تو یوم عرفہ وہی ہے، اہل حجاز کے لیے جس دن حاجی عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں ان کا چاند وہی ہے، لیکن یورپ والوں کے لیے، ہمارے لیے، ٹھیک ہے، جہاں کا جس طرح سورج کا معاملہ چینج ہے، ہر علاقے کا اپنا اپنا ہے، ہر بندہ اپنے اپنے علاقے کے سورج کے مطابق نماز پڑھتا ہے، اسی طرح چاند کی رؤیت بھی اپنے اپنے علاقے کی ہوتی ہے۔ تو ہر علاقے کا اپنا اپنا چاند ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارے ہاں 8 تاریخ ہو اور سعودی عرب میں 9 تاریخ ہو، وہاں حاجی عرفات میں ہوں، اور چاہے ہم انہیں ٹی وی پر دیکھ رہے ہوں، لائیو کاسٹ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہوں، تو یہ نہیں کہ اب جس دن حاجی عرفات میں ہے ہم کہ اب یہ ہمارا یوم عرفہ ہے،
چاہے ہمارا چاند کہیں نکلا ہو یا نہ نکلا ہو، ہمارا چاند تو یہ جو ہمارا یوم الترویہ یا 8 ذی الحجہ ہمارا اگر ہوگا تو اگر حاجی عرفات میں بھی ہوں گے ہمارے لیے اس کے احکام 8 ذی الحجہ کے ہوں گے. اور اگر ہمارا جو یوم عرفہ ہے، آپ کو پتہ ہے حاجی یوم عرفہ کا روزہ نہیں رکھتا، غیر حاجی کے لیے یوم عرفہ کے روزہ کی بھی فضیلت ہے، 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یوم عاشور جو ہے 10 محرم، اس سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یوم عرفہ سے 1 دن کے روزے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں غیر حاجی کے لیے. حاجی کے لیے تو یہ روزہ رکھنا مسنون نہیں ہے. تو ہم نے جو روزہ رکھنا ہے وہ ہم نے اس دن نہیں رکھنا جس دن حاجی عرفات میں ہوتے ہیں. ہم نے اپنے علاقے کے مطابق 9 ذی الحجہ کو، جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، ہم نے روزہ رکھنا، چاہے وہاں حاجی اس دن قربانی کر رہے ہوں، چاہے حاجی اس دن ان کے ہاں 10 ذی الحجہ، چاہے ان کے ہاں یوم النحر ہو. تو یہ میں نے اس لیے آپ کو یہ وضاحت کر دی. یہ یوم ترویہ، یوم عرفہ، یوم النحر، یوم القر، یوم النفر الاول، یوم النفر الثانی، یہ سارے زمانہ ہیں، یہ سارے مکان نہیں ہیں، جگہ نہیں ہے، ان کا جگہ سے تعلق نہیں ہے. یہ یوم عرفہ سے مغالطہ نہ ہو، بعض لوگ کہتے ہیں وہ بھی عرفہ ہے، عرفہ نہیں ہے، وہ عرفات ہے جگہ کا نام، اس کو یوم عرفات نہیں کہتے. یہ بھی سمجھ لیجئے، میں یہی آپ کو جو ہے فرق بھی بتانا چاہ رہا ہوں. یہ یوم عرفات نہیں ہے، یہ یوم عرفہ ہے، وہ جگہ عرفات ہے. تو اس کو بھی جو ہے وہ آپس میں خلط ملط نہیں کرنا. تو یہ ظرف زمان ہے، ظرف مکان نہیں ہے. یہ اس سے مراد 9 ذی الحجہ ہے. اگر حاجی جو ہیں وہ عید منا رہے ہیں اور ہمارے ہاں 9 ذی الحجہ ہے یا ہمارے ہاں 11 ذی الحجہ ہے، تو وہ ہمارے ہاں ہماری رویت کے مطابق وہ دن شمار ہوگا. ہم اپنی رویت کے مطابق عمل کریں گے، حاجی اپنی رویت کے مطابق معاملہ کریں گے. اچھا، اب میں نے آپ سے کہا کہ سال کا سب سے افضل دن وہ یوم النحر ہے. یوم عرفہ کی کیا حدیث ہے؟ کہ سب سے افضل ترین یوم عرفہ، اور یہ بھی حدیث پڑھی کہ سب سے افضل ترین یوم نحر. نہیں، سب سے افضل یوم عرفہ کی حدیث تو میرے ذہن میں نہیں ہے. یہ حدیث ہے کہ یوم عرفہ کے دن، یعنی یوم عرفہ میں عرفہ کا دن شامل ہے. تو جو یوم عرفہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اتنے لوگوں کو معاف فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں، اور اللہ فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں. میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں ہو کہ افضل ترین دن یوم عرفہ ہے. اگر آپ کو ملے تو آپ مجھے دکھائیے گا ضرور. اچھا، تو یہ حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے. یہ صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے، یہ مستدرک حاکم میں بھی ہے، سنن ابو داؤد میں بھی ہے، بہقی میں بھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن، سب سے عظیم دن یوم النحر ہے. ثم یوم القر، پھر یوم القر، اس کے بعد یوم القر ہے. اب یہ یوم القر وہی جس کو میں نے آپ کو یہاں بتایا، یہ پہلا دن ہے ایام تشریق ہے، یوم القر. اچھا، اور یوم النحر کو یوم النحر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس دن قربانی ہوتی ہے، اور یہ سب سے افضل دن ہے سال کا. تو یہ قربانی کے عمل کی وجہ سے اس دن کو اتنی اہمیت ملتی ہے. تو پھر یوم القر ہے. اور یوم القر کیوں کہتے ہیں یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے. میں ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ یہ بہقی کی، افضل الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر یستقر فیہ الناس. اس میں لوگ قرار پکڑتے ہیں. اب اصل میں نا دیکھیے 8 تاریخ بھی منا جاؤ، پھر عرفات جاؤ، پھر وہاں سے مزدلفہ آؤ، یہ چلنے پھرنے کے دن ہیں. اور پھر 10واں تاریخ تو بڑا ہی مشغول دن ہے. پھر 11واں دن جو ہے نا وہ اصل میں تھوڑا قرار کا دن ہوتا ہے، بیٹھ کر عبادت کرنے کا. اب وہاں بھی لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ مکہ آنا چاہے، اپنے ہوٹل جانا چاہے، تو یہ تکلف ہی ہے. بہتر یہ انسان مینا میں ہی رہے. باقی اگر مجبوری کسی کی ہو تو ایک الگ چیز ہے. تو اس میں انسان قرار پکڑے مینا میں، 11 کو بھی 12 کو نکل سکتا ہے، اور اگر بہتر یہ ہے کہ وہ 13 کو نکلے. کون سی؟ فیہ الناس وہو الذی یلی یوم النحر، یہ وہ دن ہے جو یوم النحر کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہے. قدمنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ بدنات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونٹنیاں پیش کی گئیں 5 7 یا 6. فتفقنا یزدلفن الیہ بایتہن یبدا، یہ بھی آپ کا معجزہ ہے. آپ کے سامنے اونٹنیاں پیش کی گئیں ذبح کے لیے،
اب وہ اونٹنیاں ذبح ہونے کے لیے آپ کے قریب ہوتی تھیں کہ دیکھیے یہ بھی بڑی سعادت ہے کہ ہم نبی کے ہاتھ سے ذبح ہوں. اور اللہ یہ جو عظیم عبادت ہے دیکھیے قربانی اتنی بڑی عبادت ہے کہ قربانی کی وجہ سے اس دن کو فضیلت ملی کہ اس دن اصل میں تو حضرت ابراہیم کی یاد ہے. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے پر تیار ہو گیا, اللہ نے اس کی جگہ پر بچھڑا جو ہے وہ دے دیا. تو یہ جب یوم النحر سال کا سب سے افضل دن ہے, اور اس افضل دن کی سب سے افضل عبادت کیا قربانی عام حاجیوں کے لیے. تو یوم القر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 یا 6 اونٹنیاں قربان کی تھیں, اور جب آپ نے اونٹنیوں کو قربان کرنے لگے تو وہ اونٹنیاں آپ کے قریب جو ہے وہ ہونے لگیں. یہ بھی آپ کا معجزہ ہے, ورنہ جانور جو ہے وہ بھاگتا ہے, اس کو اندازہ ہو جاتا ہے تو وہ بھاگتا ہے, لیکن اونٹنیاں قریب ہوتی تھی کہ پہلے ہمیں ذبح کیا جائے. فلما وجبت جنوبها, جب وہ اونٹنیاں اپنے پہلو کے بل گر گئیں, جب ان کو ذبح کر دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ کہا خاموشی کے ساتھ. میں اس کو سمجھا نہیں, راوی کہتے ہیں, تو میں نے جو میرے ساتھ تھا اس سے پوچھا کہ آپ نے کیا فرمایا ہے, تو آپ نے فرمایا, اس نے کہا آپ نے فرمایا من شاء اقتطع, جو چاہے اس میں سے گوشت لے جائے, جو گوشت لینا چاہتا ہے. بہرحال بات ہو رہی تھی یوم الترویہ, یوم عرفہ, یوم النحر, یوم القر, اور یوم النفر الاول اور یوم النفر الثانی کی. تو اب یہ واضح ہے کہ یوم الترویہ 8 ذی الحجہ ہے, اور یوم عرفہ 9 ذی الحجہ ہے, یوم النحر 10 ذی الحجہ ہے, یوم القر 11 ذی الحجہ ہے, اور 12 کو یوم النفر الاول اور 13 کو یوم النفر الثانی. 12 کو اگر وہ بندہ جانا چاہے تو ہاں وہ, لیکن 12 کو مکہ جائے گا. اگر اس کی فلائٹ وغیرہ جدہ سے ہے اور وہ 3-4 دن لیٹ ہے, پھر وہ مکہ میں ہی ٹھہرے گا, طواف بھی نہیں کرے گا. طواف تب کرے گا جب اس نے نکلنا ہے, طواف وداع. ہاں نکل سکتا ہے وہ فوری, پھر طواف کرے گا, طواف کر کے نکل جائے گا. اور 13 تاریخ تک رہنا چاہے تو 13 تاریخ تک رہ سکتا ہے. تو یہ 5 دن یا 6 دن کا کام ہے حج کا, اور کافی ہیکٹک کام ہے, لیکن بہرحال اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. چلیں جی اتنا ہی کافی ہے, پھر وقت ختم ہو گیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.